خدا کے لیے اب تیسری دفعہ یہ حملہ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ نے نہیں سمجھا, دوسری دفعہ آپ نے نہیں سمجھا, تیسری دفعہ ہے. خدا کے لیے اسے سیریسلی لے لیں, احتیاطی تدابیر استعمال کریں, اپنے آپ کو, اپنے فیملی ممبرز کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے, وینٹیلیٹر پہ جانے سے, موت کے منہ میں جانے سے بچائیں. السلام علیکم ناظرین. اس وقت مارچ 2021 ختم ہونے والا ہے اور کرونا وائرس کی وبا کو جو ہے 1 سال ہو گیا گلوبل پینڈیمک جب سے WHO نے اسے ڈکلیئر کیا ہے. ابھی اس وقت میں کووڈ ہاسپٹل جا رہا ہوں. یہ ہماری سیکنڈ ویو ہے یہاں پہ اور میری سیکنڈ ڈپلائمنٹ ہے. پہلی دفعہ لاسٹ ایئر ہم لوگ گئے تھے مئی کے دوران, اس وقت میں 6 مہینے وہاں پہ کام کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اب سیکنڈ ویو دوبارہ شروع ہوئی ہے اور انہیں زیادہ ڈاکٹرز چاہیے, تو اس وقت میں کووڈ ہاسپٹل کے لیے جا رہا ہوں. سچویشن جو ہے زیادہ بہتر نہیں ہے. اس وقت مریضوں کی تعداد جو ہے وہ ریکارڈ لیول تک بڑھ گئی ہے, ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے. اور اس وقت سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو مریض آ رہے ہیں ان کی حالت جو ہے زیادہ خراب ہے, انہیں زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں. اور جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ویو میں زیادہ تر جو افراد ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ان میں جوان لوگ شامل ہیں. یہاں پر دوسری ویو ہے اور پاکستان میں جو ہے تیسری ویو چل رہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے جو ہے پرائم منسٹر صاحب خود کووڈ پازیٹیو ہوئے, اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو کورونا ہوا. اور یہ جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں نیشنل ایٹیٹیوڈ کو کہ آپ کا ایز اے قوم جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس پورے پینڈیمک کے دوران تو ہم نے اس پینڈیمک کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیا. پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس دفعہ جو ہے خطرہ زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. لیکن ایک بات جو انہوں نے بہت اچھی کی اور جس پہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ مینشن کیا کہ سینٹ کے انتخابات کے دوران جو ہے ان سے احتیاط نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے انہیں کافی لوگوں سے ملنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے انہیں کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا. یہ بہت ہی اہم بات ہے اور ہم لوگ شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس آپ کے گھر میں گھس کے آپ پر کبھی حملہ نہیں کرے گا. کرونا وائرس سے آپ اس وقت متاثر ہوں گے جب آپ احتیاطی تدابیر نہیں استعمال کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, ارد گرد کہ جب بھی کسی انسان نے بے احتیاطی کی ہے اسے پتہ ہوتا ہے اور اسی وقت جو ہے کرونا وائرس نے ان پر حملہ کیا ہے اور انہیں بیماری ہوئی ہے. اگر آپ احتیاطی تدابیر لیں گے, آرام سے گھر بیٹھیں گے, اپنے ہاتھ دھوئیں گے, ماسک کا استعمال کریں گے تو کرونا وائرس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 90% تک کم ہیں. لیکن ہم نے پہلی ویو سے ہی جو ہے پاکستان میں پہلے تو کرونا وائرس کو ہم نے مانا ہی نہیں. ہم جب بھی ویڈیو بناتے تھے, کوئی بھی سیشن آرگنائز کرتے تھے, سب سے پہلے یہی آتا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, یہودی ایجنٹ ہو, دجال کے کارندے ہو. اتنی گالیاں پڑی ہمیں کہ اس کے بعد ہم لوگ بھی ڈسارٹ ہو گئے. سیکنڈ ویو آئی, ہم نے کچھ زیادہ نہیں کیا کیونکہ ہمیں سمجھ آ چکی ہوئی تھی کہ اس وقت جو ہے لوگ وہ کسی اور دنیا میں ہیں اور وہ اسی طرح سیکھیں گے کہ جب ان کو حملہ ہوگا, جب انہیں ریئلائز ہوگا, جب حقیقت ان کے سامنے ہوگی. لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہیں کرونا وائرس ہوا ہے, جن کے گھر والوں کو ہوا ہے, جن کے ارد گرد ہوا ہے, اپنے اتنا قریب کرونا وائرس کو دیکھ کر پھر بھی جو ہے لوگوں کا رویہ نہیں بدلا. میرے لیے یہ بات بہت حیران کن ہے. گھر میں آپ کے مریض ہیں, آپ کے دوست جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کرونا وائرس کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں یا آپ اس سے پریکاشنز لینے سے, جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانے سے آپ احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, ایکسپیرینس کر لیتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا تو پھر اور
کیا چیز ایسی ہے جو ہمارے رویے کو تبدیل کرے گی. اس وقت یہ تھرڈ ویو ہے. دنیا کے وہ ملک جنہوں نے کرونا وائرس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا ہے وہ پہلی ویو پہ ہی رک گئے تھے. پھر اس کے بعد اب یہ جو نئی سرج آئی ہے کیسز میں، اس کی وجہ جو ہے کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹس ہیں. ان ویریئنٹس پہ میں پہلے ہی بہت بات کر چکا ہوں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. اگر آپ جائیں تو آپ کو ہر ویریئنٹس کے بارے میں، ہر ویکسین کے بارے میں ساری انفارمیشن ملے گی. لیکن اس وقت یہ جو ویریئنٹ ہے جسے یو کے ویریئنٹ کہا جاتا ہے، جس کا نام B117 ہے، یہ وہ ویریئنٹ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور اس ویریئنٹ کی وجہ سے ایک نئی ویو آئی ہوئی ہے. کچھ ملکوں میں سیکنڈ ویو ہے، کچھ ملکوں میں تھرڈ ویو آئی ہوئی ہے، اور پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہے کہ تھرڈ ویو چل رہی ہے. تو یہ جو B117 ہے، اس کا سٹارٹ جو ہے وہ برطانیہ سے ہوا تھا پچھلے سال نومبر دسمبر میں. اور اس کی خاص بات یہ کہ اس میں ایک میوٹیشن ہے جسے N501 کہتے ہیں، 1Y کہتے ہیں. وہ جو ہے اس میوٹیشن کے اسپائک پروٹین، جسے نوکیلا پروٹین کہتے ہیں، اس کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پروٹین یہ پروٹین جو ہے انسانی سیل کے ریسیپٹر کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ بائنڈ کر جاتا ہے، اور اسے انسانی سیل میں داخل ہونے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. اسی وجہ سے یہ پھر جسم کے باقی حصوں میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری جو ہے انسان کے تمام اعضاء تک پہنچ جاتی ہے. اور کیونکہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے تو اسی وجہ سے اس سے ہونے والی بیماری کی شدت بھی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے یہ ایک نئے ویریئنٹ کی وجہ سے پھیل رہا ہے، جو کہ یو کے ویریئنٹ ہے B117. اور آج کی ویڈیو آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ 70% زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے، اور یہ 30% زیادہ مہلک ہے. اور ابھی تو یو کے والوں نے کہا ہے کہ یہ تو 100% زیادہ مہلک ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہونے والی مورٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تیسری ویو آئی ہے کرونا وائرس کی، اسے آپ بالکل بھی ایزی نہ لیں. کیونکہ اس ویو میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو لوگ جوان ہیں. اور ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس سے خواتین اور بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. پہلی ویو میں چلو ہمیں تھوڑی سی زیادہ فکر نہیں تھی کہ بوڑھے لوگ انوالو ہو رہے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو نہیں ہو رہا، اور اگر جوانوں کو ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے ICUs میں ینگ پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں اور بیچارے سفر کر رہے ہیں، اور ان کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے. دوسری ایک اور اہم بات ہے، اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کہ پچھلی ویو میں پچھلے ویریئنٹس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی تھی ان میں جن لوگوں میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں ان لوگوں میں دوسرے پرابلم زیادہ تھے. یا تو وہ دل کے مریض تھے، یا ان کے ہاں جو ہے انہیں ڈائبٹیز تھا، یا ان کے ساتھ اور مسئلے تھے، کینسر کے مریض تھے. تو ان کی جو موت کی وجہ تھی وہ کرونا وائرس نہیں تھی. کرونا وائرس انہیں بیمار کر رہا تھا، لیکن ان کے مرنے کی وجہ کرونا وائرس نہیں تھی. لیکن اس دفعہ جو بہت ہی خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے جو مرنے کی وجہ ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے خون کا گاڑھا ہونا ہے. اسے DVT کہتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کا کلاٹ بنتا ہے. پھر یہ کلاٹ جو ہے جا کے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر خون کی نالیوں کو بلاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو دل کی حرکت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر نیچے چلا جاتا ہے اور انسان کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے ہونے والی ہلاکتیں اسپیسیفکلی کرونا وائرس کی ہی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو ویکسینز کی صورتحال ہے وہ بھی کچھ خاص اچھی نہیں جا رہی. میں اس بارے میں شروع سے ہی زیادہ آپٹیمسٹک نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ گلوبل پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اندازہ تھا کہ سائنس نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن جو ویکسین کی ڈسٹریبیوشن ہے اور جو اس کی مہم کی کامیابی ہے اس میں اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. یہ نہیں ہے کہ سائنس نے اگر ویکسین بنا لیا تو اب کرونا وائرس کا پینڈیمک ختم ہو جائے گا. اس میں دو بڑے اہم پہلو تھے جو اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ یہ ویکسین جو ہے اسے حکومتوں تک پہنچے گی کیسے، کیونکہ امیر ممالک ہیں جو یہ ویکسین بنا رہے ہیں اور جو بیچارے غریب ممالک ہیں ان تک یہ ویکسین پہنچ ہی نہیں رہی. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو شروع سے چل رہا تھا. اس کے بعد غریب ممالک بیچارے ان کے لیے WHO نے
یہ ارادہ کیا کہ وہ کوویکس کے ساتھ مل کے، گاوی کے ساتھ مل کے، بڑے بڑے ڈونرز اور امیر ممالک مل کے پیسے دیں گے اور ان کو ویکسین ملے گی. لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی وہ کیمپین اتنی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یو ایس، یو کے اور انڈیا، کیونکہ انڈیا میں پروڈکشن بہت زیادہ ہے اس ویکسین کی. سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اس وقت دنیا میں ویکسین بنانے کی سب سے بڑی فیکٹری ہے. تو انہوں نے جو ہے ریسٹرکٹ کر لیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے لوگوں کو ویکسین دیں اور اس کے بعد جو ہے باقی غریب ممالک کے بارے میں سوچیں. جو کہ اگر آپ اس طرف ہوں، اف یو آر آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں تو وہ یہی کرے گا. اسی بات کو ویکسین نیشنلزم کہا جا رہا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ پہلے اپنے لوگوں کو پریفر کر رہے ہیں، اور جو امیر ممالک ہیں انہوں نے ویکسین کے سٹاک اکٹھے کر لیے اپنے لوگوں کے لیے. اور ابھی ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ یو کے اور یو ایس جو ہیں وہ خاص طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین جو ہے انہی کے پاس ہی بنے. اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یا جو اس کے پیٹنٹس ہیں وہ ریلیز نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ WHO کی ایک خواہش یہ تھی کہ اس ویکسین کے پیٹنٹ ریلیز کر دیے جائیں تاکہ غریب ممالک اپنے ممالک کے اندر ہی اپنی فیکٹریز میں یہ ویکسین بنا لیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف اگر پاکستان میں ویکسینیشن کیمپین کی بات کریں تو بس بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ پہلے چائنا سے ویکسین آئی 5 لاکھ ڈوزز. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، 220 ملین سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس پاپولیشن کے لیے آپ کے پاس 0.5 ملین ڈوزز آتی ہیں، اور آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 5 لاکھ پاکستان میں ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جنہیں ڈوزز ملنے چاہیے اور جن کے لیے یہ ویکسین آئی تھی. دوسری بات، ابھی جو ہے ویکسین سیکیور کر لی گئی ہے. بہت بڑی ہیڈ لائن تھی، میں کل پڑھ رہا تھا کہ ابھی جو ہے سائنو فارم کی اگلی 5 ملین ڈوزز آئیں گی. بہت زبردست بات ہے. ہم کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ 220 ملین لوگوں کو. تو ان کے لیے 5 ملین کیا کریں گی؟ کچھ بھی نہیں کریں گی، کیونکہ ویکسین سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی 70% پاپولیشن جو ہے آپ نے اسے ویکسینیٹ کرنا ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ 50% کر لیں. 25% جو ہے وائرس سے متاثر ہو کے اس پہ نیچرل امیونٹی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے سائنو ویک کی کچھ ڈوزز آئیں گی، میرا خیال سے 1 لاکھ اور ایکسٹرا ڈوزز آئیں گی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت بڑی بیماری کا علاج جو ہے وہ ایسپرین سے کر رہے ہیں. خان صاحب ایسے کہتے ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اور جو ابھی AstraZeneca آنی ہے پاکستان میں، جو پہلے امید کی جا رہی تھی کہ جولائی کے اینڈ پہ یا میرے خیال میں جون میں آنی تھی، اس کے بھی آنے کے ابھی کوئی خاص چانسز نہیں ہیں، کیونکہ AstraZeneca خود اتنے مسائل کا شکار ہے. میرا نہیں خیال. پاکستان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانی کی، کیونکہ ہماری ایوریج جو پاپولیشن تھی وہ اس کی عمر جو ہے وہ 20 یا 22 سال ہے، جبکہ یو کے میں جو ایوریج عمر ہے اپنی اس کی پاپولیشن کی وہ تقریباً 40 سال ہے، جبکہ امریکہ میں 35 سے 36 سال ہے. تو اسی وجہ سے کیونکہ ہماری پاپولیشن ینگ تھی، جب انہیں کرونا وائرس ہوا تو فلو لائک سمٹمز ہوئے اور اس کے بعد وہ سب ٹھیک ہو گئے. اور ہم نے لیکن اس بات کو سیریسلی نہیں لیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ سمٹم مائلڈ ہیں، جوان لوگ ہیں، وہ بڑی جلدی ریکور کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس پرابلم کو سیریسلی نہیں لیں گے. پہلی ویو ختم ہو گئی، اس کے بعد سب نے کہا کہ اب سردیاں آ رہی ہیں، خیال کریں، انڈورز گیدرنگز نہ کریں، فنکشن نہ کریں اور ماسک کا استعمال کریں. ہم نے کسی بھی پبلک ہیلتھ ادارے کی ایڈوائس کو سنا ہی نہیں، اور ہم نے بلکہ یہ کہا کہ کیونکہ پہلی ویو میں ہم بچ گئے ہیں تو اس لیے جو ہے اب دوسری ویو میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور جب بھی آپ پاکستان کال کریں تو وہ ایک کالر ٹیون چلتی ہے کہ ہم نے دوسری ویو پر جو ہے کامیابی سے قابو پا لیا ہے. تو اسی لیے جو ہے اب ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آگے جو ساری بات ہوتی ہے. میں سن کے حیران ہوتا تھا کہ آپ نے کیسے قابو پا لیا ہے. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ تو ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہ گئی ہے ابھی تک، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہ گئی ہے. تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ تو ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ تھی، نہ ماسک کا استعمال تھا، نہ آپ کی ویکسینیشن کیمپین اتنی اچھی تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کرونا وائرس کی اس ویو پر قابو پا لیا؟ شادیاں دیکھیں، شادیاں اسی طرح ہوتی رہ گئی. بلکہ میرا تو خیال ہے اس سیزن میں زیادہ شادیاں ہوئی ہیں. میں جب بھی
ایک بات جو میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا اور مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہے وہ ان پاکستان کے نوجوانوں سے ہے جن لوگوں کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جوان لوگ جو ہیں وہ تو دنیا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کا تو زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, انہیں زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا پرابلمس چل رہے ہیں. اور اس وقت پینڈیمک ایئر ہے, اگر آپ نے شادی کرنی بھی تھی تو پہلی بات ہے آپ یہ کرتے کہ ہم اپنی شادی کو مختصر کر لیتے ہیں. اگر آپ نے مختصر نہیں کرنا تھا تو آپ یہ کر لیتے کہ آپ اپنی گیدرنگ کا سائز کم کر لیتے. پہلی بات تو یہ کہ یار یہ پینڈیمک ایئر ہے, یہ ونس ان سینچری ہوتا ہے, یہ اتنا بڑا کرائسس ہے, اس میں شادی کا خیال میرا خیال میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ کیسے آ سکتا ہے کسی عام انسان کو جہاں دنیا میں اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہوں. لیکن ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے نکاح کرنا ہے, آپ نے شادی کرنی ہے, اپنا ایمان سیکیور کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں, آپ اپنے بزرگوں سے بات کریں, آپ انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ پینڈیمک چل رہا ہے, دنیا میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اگر ہم شادی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شادی کی وجہ سے سپر اسپریڈر ایونٹ بن جائے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے کرونا وائرس ہو جائے اور ان میں سے کچھ ہلاک ہو جائیں گے. اور آپ سوچیں اس بات کو کہ آپ کی شادی میں آنے کی وجہ سے اگر کسی بزرگ کو کرونا وائرس ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ ساری عمر جو ہے اپنے آپ کو اس غم سے باہر نہیں نکال سکیں گے. آپ کو افسوس ہوتا رہے گا, آپ کو ایک گلٹ لازمن ہوگا, آپ جتنا مرضی آرگیو کر لیں کہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا. تو اسی لیے اب تو خیر سردیاں ختم ہو گئی ہیں, ہوپ فلی شادیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اسی دوران جو ہے پولیٹیکل موبلائزیشن ہو گئی, اپوزیشن کا اتحاد بن گیا, گورنمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو گئے, انہوں نے بھی بہت گیدرنگز کی. اس ساری سچویشن میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ریلیجس گیدرنگ ہوئی ہے جو انہوں نے بڑا سینسیبل ثبوت دیا ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نہ ویکسین ہے, نہ ہمارے پاس ہاسپٹلز میں آکسیجن ہے, نہ وینٹیلیٹر کیپیسٹی ہے. اب ہمارے پاس اس نئے ویرینٹ کے خلاف بچنے کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم انتہائی ڈسپلن کے ساتھ, سختی کے ساتھ ہم احتیاطی تدابیر استعمال کریں. ماسک پہنیں, ڈبل ماسک پہنیں. انڈور آپ جا رہے ہیں, مال میں جا رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, کسی ورک پلیس میں ہیں, خدا کے لیے آپ ڈبل ماسک استعمال کریں. سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہاتھ نہ ملائیں, چھوڑ دیں. جو ہاتھ ملاتا ہے اسے سمجھائیں, بلکہ اس کا مذاق اڑائیں کہ بھائی تم پاگل ہو کہ اتنی بڑی ایک دنیا میں وبا چل رہی ہے اور تم ہاتھ ملا رہے ہو اور تم گلے ملنا چاہتے ہو. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے, ماسک نہیں پہن رہے, ماسک پہن رہے ہیں اور جو گلے نہیں مل رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے, اصل میں انہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے محفلوں میں, مساجد میں اور ارد گرد کہ آپ جو ہے وہ کرونا پہ ایمان رکھ رہے ہیں, آپ اللہ سے چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مرضی سے ہوگا, اگر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہے, اسلام میں کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر استعمال نہ کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بچا لیں گے. پہلے آپ اپنے اونٹ کو کھونٹے کے ساتھ باندھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. تو اسی لیے اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. میں آخر میں بس صرف یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, ہم لوگ پاکستان سے باہر ہیں, گھر والے ہمارے والدین, بہن بھائی, رشتہ دار سب پاکستان میں, اس لیے ہماری جان ہر وقت اٹکی رہتی ہے. 1 سال ہو گیا پاکستان وزٹ نہیں کیا, زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملے, سال سے زیادہ ہونے والا ہے. اور ایسی صورتحال میں جہاں ہم ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں, کووڈ ہاسپٹلز میں فرنٹ لائن ورکرز کے طور پہ انزائٹی بہت زیادہ ہے, ڈیلی ڈیتھس دیکھتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے. سارے ہیلتھ کیئر ورکرز میں مینٹل النس کے سائنز آ رہے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی, لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جب آپ بیٹھ کر سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں, یا خبر سنتے ہیں, یا اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں, پاکستان سے ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اور میں اسی لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں, اس لیے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس پہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے, بلکہ ہمارے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں یوزلی کسی نہ کسی صورت میں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ جب کوئی بات ہو, ہمارے بچے بڑے ہوں اور وہ دیکھیں کہ اس کیا ہو رہا تھا, تو انہیں یہ بات پتہ ہو کہ جو ہمارے فادر تھے یا ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے انکل جو بھی تھے, وہ کچھ سینس کی بات, ایٹ لیسٹ کوئی تو تھا جو سینس کی بات کر رہا تھا, وہ اپنا حق ادا کر رہے تھے. کیونکہ ہم پاکستان سے ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی ہم باہر رہ لیں, پاسپورٹ چینج کر لیں, نام تبدیل کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی اور عقل دے، تھوڑا سا اور شعور دے کہ ہم اس کرونا وائرس کی اس نئے ویرینٹ سے بچ سکیں۔ مجھے تو صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی ویو میں بچایا ہے، دوسری ویو میں بچایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تیسری ویو میں بچائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ تو اس بات پر غور کریں، احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اور خدا کے لیے اب تیسری دفعہ یہ حملہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ آپ نے نہیں سمجھا، دوسری دفعہ آپ نے نہیں سمجھا، تیسری دفعہ ہے، خدا کے لیے اسے سیریسلی لے لیں، احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے، وینٹیلیٹر پہ جانے سے، موت کے منہ میں جانے سے بچائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔